بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی، صرف 24 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد علی کو بلایا، داماد، ان کا سر اپنی گود میں رکھ اور ان کے سر پر کمر پہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا اور جو ہی گلے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو، ساتھ ہی رونا شروع ہو۔ آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسا زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اس منظر نے رلا دیا، اس منظر نے رلا دیا، لیکن کچھ نہیں بولے، چپ کر کے رخصت فرما دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو جبریل آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے، تو ملک الموت اندر آئی اور آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، آج تک یہ معاملہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، بن پوچھے نہیں جانا۔ یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے، آؤں کے نام نے سکندر کو پٹخ دیا، چنگیز کو پٹخ دیا، تیمور کو پٹخ دیا، محمود کو پٹخ دیا۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، تیمور محمود مسلم، چنگیز سکندر غیر مسلم، پٹخ کے رکھ دیا۔ یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے، اندر آ جاؤ، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ سلام کیا، پھر اگلی بات یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ملاقات سے شوق، واہ یا رسول اللہ۔ آئے آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دیتا۔ یہ سوال نہ پوچھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے، پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، انہیں تو تقدیر کے حوالے کرتے۔ جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہو۔ تو جبریل واپس گیا، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا اور سن رہا ہے۔ میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا۔ میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے۔ ہے بھائیو، میرے نبی سے تو پوچھا گیا کہ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری 2 لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے، میرے نبی کی وصیت کے آخری 2 لفظ، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے۔ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کراچی میں کتنے فیصد نماز، سندھ میں کتنے فیصد نماز، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ الصلاۃ، میری امت
نماز نہ چھوڑنا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی، وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پسا ہوا، بے بس، مسکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا، جابر نہ بننا، فرعون نہ بننا۔ یہ جملے آپ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، نماز، حقوق العباد، غریبوں پہ رحم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو۔ میرے نبی، ام عائشہ بیٹھی ہوئی چوکڑی میں، میرے نبی کا سر یہاں تھا، ذرا سا یوں کر کے، اور یہاں سر لگا ہوا تھا، سحری و نحری، یہاں سر تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں، ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی، ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئیں۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسو کے قطرے ماتھے پر گرے، واہ خلیلا واہ نبیا واہ صفیہ، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر، آج مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا، اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش، دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں۔ ابو بکر تشریف لائے، منبر پر چڑھے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھا، نہیں بیٹھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا، اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو ہیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمت مجھ پہ نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے اور میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے
اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا. لہذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا اور بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے. تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شکران آپ کو غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے. انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک. حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو انگوٹھی، نکال لو. انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بننے کی، نکال لو. انگوٹھی تو خود گرائی. نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے گوشت سے لینے لگے، تھوڑے مار کے رونے لگے. وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے. آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے. تو لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو. تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں. پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی. جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں. فَأَطَابَتْ نُفُوسُكُمْ أَنْ وَارَيْتُمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ التُّرَابَ، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی. ہاں یہی اللہ کا قانون ہے. یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچانا، کوئی بچے گا. خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے جس سے اللہ راضی، موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں. اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا. بس کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حد نہیں چھوڑتے تھے. ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا ہے. 10 سپارے. آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے. وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا. ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم ظلم ظلم. ظالم تھے ظالم تھے ظالم تھے. ظلم، حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا. عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا. کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا. تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا. اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی. 3 بر اعظم کے حکومت، 3 بر اعظم. ہمارا امپیر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے. لعنت بھیج اس سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے. ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں. دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کا دن تجھے کالا منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے. سچ یہ چمکتا سورج ہے اور جھوٹ سیاہ کالی رات ہے. ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے. 3 خلفاء نے ظلم و ستم سے اقتدار جمایا. عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے، قبر میں اتارا گیا. رجا قبر میں اترے، کفن کو کھولا. فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا. چہرہ قبلے کی طرف، چاند جیسا چمکتا چہرہ. حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع آیا، 12 بچے تھے. ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے، ابا سے کہو کپڑے تو لے کر دیں. 3 بر اعظم پہ حکومت ہے.
ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک. سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی. آج تک تو نہیں آئی، کل آئے ہو تو میں نے پتا کوئی نہیں. آج تک کوئی نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خامد بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی. عمر گھر میں تشریف لائے. فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے آؤں؟ اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے ہیں. فاطمہ کہنے لگی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، کہو. اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، میں اس سے کپڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی. ہاں 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 یہ ٹھیک، یہ ٹھیک. باہر نکلے ان کے خزانچی مزاحم، انہوں کے تربیت یافتہ مزاحم لائی وزیر خزانہ کا جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین ابھی دیتا ہوں، بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے. میں دے دوں گا. اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا. چپ ہو گئے. ایک لفظ نہ بولو. اللہ تیرا بھلا. ہاں کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. جیسی حکومت بنو امیہ نے کی ہے نا اسلام میں، ایسی کسی نے نہیں کی. دھڑلے والی، کیا ظلم و ستم والی تھی، دھڑلے والی. خاندان عید کی نماز پر ملنے آ رہا ہے شادی کر و فر میں، اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ لباس میں. تو عمر کہنے لگے بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا. ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک کے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے. کہنے لگے ابا جان آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں. اس کا صلہ کا ملا کہ جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. سال کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا، چرواہا رونے بیٹھ گیا. ساتھی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. بکری پہ نہیں ہے، میں عمر بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ آج مر گیا ہے. تو وہ کیسے کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا. آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا. وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے. بھائیو وہ تو 3 بر-اعظم کی حکومت کر کے کہاں بڑے مقام لے گئے. ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے افسر کھڑے ہیں، کوئی سول ہیں، کوئی فوج ہیں، یہ تاجر ہیں، مزدور ہیں، دہاڑی دار ہیں. بھائیو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اس لیے کہ جتنا سوکھا اللہ مانتا ہے اتنا سوکھا دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا. ساری زندگی تو بہت تھوڑی ہے. میرا رب کہتا ہے اتنی زندگی دیتا ہوں اور اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تو گناہ کرتے 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 7 بر-اعظم بھر دے، پھر اوپر گناہوں کی تہ لگا، پیک کرتا جا اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے شیطان پہلی شیطان ہیں، سارے انسان شیطان ہو جائیں اور یہ درخت کے پتے شیطان ہو جائیں اور مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت کو نہیں لگ سکتے. پر ایک کراچی کا بندہ بندی، ایک میرے ضلع ملتان کا بندہ بندی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر میرا اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا ہے یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں. میں نے کہا پوچھنا ہے، میں نے پوچھنا ہے مجھے کیوں کیتا ہے، میں کیتا ہے، میں آپ کیتا ہے. میرا رب کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جس رب کا اتنا بڑا رحمت کا نظام ہو کہ یہاں سے وہاں تک کے گناہوں کو ایک بول پہ معاف کر دے، اس سے راضی کرنا کون سا مشکل کام. ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، توبہ کریں، معاف کرنا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا، آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا، وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے، نوکر سے کہتا ہے تو کو بھاگ جائے یہاں سے نکل جائے. میرا رب کہتا ہے میں آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور توبہ کرے گا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. میں تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے. میرے رب کو پسند ہے توبہ. ساری زندگی گناہوں سے بھر کے ایک بول اور توبہ ٹوٹ گئی گھبراؤ نہیں، پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو. کہ میرے رب کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے ما اصر من استغفر من عاد فی اليوم 70 مرة
دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور ہر دفعہ آنسو بہا کے توبہ کرو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی. اللہ دوستی نہیں. ایک گناہ کر کے اکڑ جائے نہیں کروں گا آپ دیکھی جاسی اس کا معاملہ بڑا خوفناک ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ اللہ آ گیا ہوں معاف کر. اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اسی وقت معاف ہو جائے گا. بھائیو جنید کو رخصت کرنا ہے. اس سے پہلے ایک بات سب سے منوانا چاہتا ہوں, سارے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو. نیت کرتے ہو بھائی, نیت کرتے ہو؟ سب کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, تاکہ اس کا اجر بھی ہمارے بھائی کو جائے جس سے ہم رخصت کرنے کے لیے وہ بھی آ چکا ہے کہ آؤ مجھے رخصت کرو, اور ہم بھی اسے رخصت کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگانا, یہ بہت بڑا خوبصورت